یا رب العالمین۔ اب یہ جو آگے دو آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 110، 111 اور 112، یہ ان دو آیات میں یہ سمجھے کہ دین کے جو تقاضے ہیں ان کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں بیان کر دی ہیں۔ وہی چیزیں جو بکھری ہوئی ہوتی ہیں، تفصیل سے آ رہی ہوتی ہیں، بعض مقامات پر محکم انداز اور جامعیت کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہیں، تو ویسی ہی یہ دو آیات ہیں۔ ان میں سے جو پہلی آیت ہے جس میں ایک معاہدے کا یا خرید و فروخت یا سودے کا ذکر ہے، تو در حقیقت اس کا تعلق ہے جو ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانوں سے ایک عہد دیا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اگر رب ہو تو رب تو مالک ہوتا ہے، ہر شے کا مالک وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بار بار ہمیں بتاتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا مالک ہوں، تمہاری جان کا بھی مالک میں ہوں اور تمہاری ہر شے جو ہے اس کا مالک میں ہوں۔ لیکن جو میری ملکیت ہے اس میں سے میں نے امانتاً کوئی چیزیں تمہیں دی ہیں، اب اس میں میرا اور تمہارا معاہدہ ہے، وہ اگر تم ایمان لائے ہو تو اسے میری راہ میں بیچنا پڑے گا۔ یہ ایک جو چیز ہے وہ گویا اس معاہدے سے رب ماننے کے نتیجے کے طور پر یہ بات سامنے آئی کہ اب تمہاری اپنی انفرادی ملکیت ہے نہیں، جو ہے تمہارے پاس وہ امانت کے طور پر ہے اور اس کا سودا کرنا پڑے گا تمہیں میرے ساتھ۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے یہ وقتی طور پر ہماری ملکیت میں دی ہیں چیزیں۔ تو فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے خرید لیے۔ یہ لفظ آپ کو مشکل نہیں لگنا چاہیے، مشتری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مشتری ہوشیار باش، یعنی جو خریدار ہے اس پلاٹ کا وہ ہوشیار رہے، متنازع پلاٹ ہے، میں بھی دعوے دار ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہ وہی اشتراء کا لفظ ہے۔ اللہ بے شک اللہ نے خریدا ایمان والوں سے ان کے مال، ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے بدلے میں جنت ہے۔ خرید و فروخت دو چیزوں میں ہوتی ہے، ایک چیز آپ لیتے ہیں دوسری بیچتے ہیں۔ آپ نے چینی لی تو یعنی پیسے دیے، وہ تو اب پیسوں کا رواج ہے، پہلے بارٹر سسٹم ہی ہوتا تھا، بدلے میں گندم دیں گے، چاول دیں گے، گڑ لیں گے، تو یہ جو اسی طرح ایک شے دیتے ہیں ایک لیتے ہیں، جو لیتے ہیں وہ خریدتے ہیں اور جو دیتے ہیں وہ بیچتے ہیں۔ اللہ خریدار ہے کس چیز کا؟ ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کا، اور وہ بیچ کیا رہا ہے؟ وہ بیچ رہا ہے جنت۔ مسلمان ضرورت مند ہیں، ڈیمانڈ ان کو ہے کس کی؟ جنت کی۔ انہیں اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی یا بیچنا کیا پڑے گا؟ مال اور جان۔ سیدھا سیدھا سودا ہے، مشکل نہیں ہے، ریڑھی والے کو بھی سمجھ آ جائے گا، پڑھے لکھوں کو بھی سمجھ آ جائے گا، ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے گا۔ دین کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، سیدھا سا یہ سودا کر لو اللہ سے، اس نے تم سے تمہارے مال اور جان خرید لیے ہیں، بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اب خرید لیے ہیں تو کرو گے کیا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ظاہر ہے وہ بیچی ہوئی چیز ہے تو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ لگانے کی جگہ جو ہے وہ میدان جنگ ہے، صفیں باندھ کر، یہ نہیں کہ وہ کہیں چھپ چھپا کے کوئی کام ہو رہا ہو، جیسے کہ آج کل جو ایک تخریب کاری کا سلسلہ ہے، یہ نہیں، ایک تعمیر کے لیے ایک یکسو ہو کر ہدف مقرر کر کے اس کے لیے ضروری جو ہے وہ تبلیغ کر کے دعوت دے کے سمجھا کے اس کے بعد یہ مرحلہ آئے گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون، تو پھر اس اللہ کی راہ میں وہ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ، اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ 70 اگر بدر میں ان کے مارے تھے تو احد میں 70 اپنے شہید ہو گئے۔ کوئی یہ ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیوں؟ بیچ چکے ہیں نا، ان کا تو اپنا ہے نہیں، سودا ہو چکا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نکلو تو نکلو گے تو گویا سودے پہ پورے اترو گے، عہد پورا کرو گے، نہیں نکلو گے تو گویا عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب اسے جوڑیں اس عہد سے، جب عہد توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نفاق پیدا کرتا ہے۔ ایک عہد تو ہے جس میں تمام ایمان والے بندے ہوئے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس پر اللہ کا وعدہ ہے سچا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، یعنی یہ کوئی جنت کی قیمت میں تبدیلی تغیر نہیں ہوا، کوئی IMF کی وجہ سے قیمتیں اتری چڑھی نہیں ہیں، یہ ایک ہی قیمت رہی ہے تورات، انجیل، قرآن میں، اور وہ قیمت ہے جان اور مال اللہ کی راہ میں لگاؤ، بدلے میں جنت لو۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، تو یہ گویا اسی کی تشریح ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، تو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا ایفا کون کرے گا؟ یعنی امکان ہے اس سودے میں کوئی گڑبڑ ہونے کا تو تمہاری طرف سے ہے، اللہ تو اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ بے کا لفظ اصل میں یہ بے سودا، اور اسی سے لفظ بنا ہے بیت۔ یہ آپ نے جو ہوتا ہے نا، یہ جو آج کل پیروں فقیروں کی کرتے ہیں بیت، پہلے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ خلیفہ کی بیت ہوتی تھی، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کا ذکر ملتا ہے ہمیں، وہ سورہ فتح میں بھی ملے گا۔ یہ بیت اصل میں ہے کیا؟
یہ بے ہے اللہ کے ساتھ، سودا اللہ کے ساتھ ہے. دو پارٹیاں ہیں، ایمان والے اور دوسری طرف پارٹی ہے اللہ تعالیٰ، ان کے درمیان سودا ہے. اللہ خریدار ہے مال اور جان کا، اور مومنین خریدار ہیں جنت کے. یہ سودا ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا ریپریزنٹیٹر کون ہے جو یہ سودا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں. لہٰذا ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ہو رہی ہے، گویا آپ کے ہاتھ پر بیچا ہے. باقی یہ ہاتھ ملانا کیا ہے؟ یہ سودا ڈن ہونے کی علامت ہے. عام طور پر آج بھی آپ کو پتہ ہے جو وہ وفود آتے ہیں، آپ نے کبھی وہ دیکھا ہوگا، خبروں میں دکھاتے ہیں کہ پہلے فائلیں سائن کرتے ہیں، بیچ میں میز ہوتی ہے، پھر اٹھتے ہیں آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں. تو یہ ہاتھ ملانا سودا ڈن کرنے کی علامت ہوتی ہے. یہ تھی اصل بیعت. وہ بن جو کچھ گئی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، اور وہ تلقین غزالی نہ رہی والی صورت بن گئی. اصل بیعت یہ تھی. یہ سودا ہے جان و مال کا اللہ کے ساتھ. ویسے اگر آپ کو یہ سمجھ ہو سب کو، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بیعت کرنے سے پہلے بندہ سوچے میں کیا بیعت کر رہا ہوں، کیا سودا کر رہا ہوں. لینے والا زیادہ سوچے، او یہ تو بیچ کے چلا گیا، یہ تو اللہ کو جا کے کہہ دے گا کہ اے جڑے پیر صاحب نے انہاں دے ہاتھے میں بیعت کر کے تے اپنی مال تے جان تیرے سپرد کر دیتی سی، ہوں انہاں کولوں پوچھ، انہاں میرے کولوں کوئی کم ہی نہیں لیا، انہاں کیا نذرانہ دیو تے چھٹی پاؤ. یا یہ کہ آپ بیعت کر کے گھر، اب جو بڑے انقلابی بھی ہوں تو بیعت کر کے گھر بیٹھیں. ذمہ داری تو سارے امیر صاحب کے اوپر آ گئی ہے کہ اب کام لو ان سے. اس نے تو اپنی سر سے اتار دیا کہ نہ لیں، آپ میری بیعت لیں، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا. اور وہ کہیں ہی کچھ نہ، ساری زندگی یوں ہی بیت جائے. کتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے اپنے کندھوں کے اوپر. تو یہ کوئی آسان بات نہیں. اسی لیے اس کے لیے جو ہے نا بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ بیعت لے سکتا ہے رسول، کیونکہ وہ تو اللہ کا فرشتہ، اللہ نے بھیجا ہے نا اس کو، مامور اپوائنٹ اللہ نے کیا ہے، تو وہ تو لے سکتا ہے. اس کے بعد اگر کسی کا لینے کا حق بنتا ہے تو خلیفہ کا بنتا ہے، جس کو مسلمانوں نے مامور کیا اس کام کے اوپر. اور وہاں رائے میں بڑی شدت ہے کہ بھائی پھر کوئی تیسرا لے ہی نہیں سکتا. لیکن اس کی اگر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے تو اس کے لیے نکل سکتی ہے. جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقدام کیا تو لی بیعت. اس سے پہلے تو پھر کوئی بات بنتی نہیں ہے. آپ کی کیا حیثیت ہے کہ کسی دوسرے کی ذمہ داری اٹھائیں کہ اس کے مال و جان کی امانت بھی آپ کے کندھے کے اوپر آ جائے. لیکن یہ کہ بہرحال جب آپ اس قتال کے مرحلے پہ جائیں گے تو اس کی ضرورت تو پڑے گی. مال و جان پہلے بیچو، اللہ سے معاہدہ کرو. اب جو آپ نے امیر بنایا ہے اپنے میں سے تو اس کے ہاتھ پر یہ بیعت کرو گے کہ آپ کے حکم کے مطابق میں سے، یعنی ڈسپلن آرگنائز طریقے سے ہوگا. یہ نہیں کہ دل آیا پھٹنے کا تو پھٹ گیا، دل آیا بیٹھنے کا تو بیٹھ گیا، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ جو نظم کے تحت اور پوری جو ہے نا ڈسپلن کے ساتھ ہوگا. تو خوشیاں مناؤ. اس پہ بہت بڑا سودا ہے، بڑا نفع بخش سودا تم نے کیا ہے. جنت خریدی ہے. تمہاری جان کی قیمت کیا ہے؟ جنت کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قیمت رکھی ہے. تم گردے بیچو، دونوں بیچ دو، ایک چھوڑ کر دل بیچو، جو بھی جیسے آج کل اعضاء کی تجارت ہوتی ہے، بیچ دو. کیا کرو گے؟ ایک بیریا ٹاؤن میں گھر ہی بناؤ گے نا. یہ تو تمہاری قیمت ہے. اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قیمت دے رہا ہے تمہیں. وذالک هو الفوز العظیم. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ سودا جس نے کر لیا اس کا کریکٹر کیا ہوگا، کردار کیا ہوگا، اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہوں گے، یہ ہے جو اگلی ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دیا ہے. نمبر 1، التائبون، توبہ کرنے والے. یعنی اس سے پہلے اگر ہم سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، مال اور جان اللہ کے تھے، ہم انہیں اپنے تصرف میں لاتے رہے، اپنی مرضی چلاتے رہے، میرا جسم میری مرضی. توبہ تائب ہوتے ہیں، باز آتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں. یہ جسم بھی اللہ کا ہے، اس پر اللہ کا حکم نافذ کرتے ہیں. پلٹ کے آنا، پلٹنے والے، توبہ کرنے والے. العابدون، پلٹ کے کدھر آنے والے؟ اللہ کے حکموں کی تابعداری کی طرف. عبادت گزار، اللہ کے جو ہے نا وہ پرستش بھی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز روزہ بھی کرنے والے، لیکن پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے. ادخلوا فی السلم کافہ. الحامدون، اس کے اوپر اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف کے ترانے الاپنے والے، حمد و ثنا اللہ کے لیے بیان کرنے والے، پڑھنے والے، کہنے والے، صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے. الصائحون، اس کا ایک معنی کیا گیا روزہ دار، اور دوسرا معنی کیا گیا اپنی نفسانی خواہش کو کنٹرول کرنے والے. یعنی جتنی ظاہر ہے دل جو ہے نا وہ اس کی کیا کیا خواہشیں ہوتی ہیں، اور وہ نعلم ما توسوس بہ نفس، دل میں جو کچھ خیالات آتے ہیں، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، کہاں سے کہاں تک آدمی کو، یہ سب کو روک کر کنٹرول میں کر کے اپنے آپ کو اللہ کی تابعداری میں دینے والے.
جیسے روزے دار کا دل کرے پانی پینے کا تو اپنے آپ کو روکتا ہے نا، کوئی کھانے کا تو روکتا ہے، اسی طرح کچھ چیزیں اللہ نے مستقل حرام کی ہوئی ہیں، ان پہ اپنے آپ کو روکنا۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، یعنی اس میں مطلب وہ رکوع جو نماز کا ہے وہ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر عاجزی اختیار کرنا، اور یہ کہ اکڑ خان نہیں، یعنی تکبر اور اس کے برعکس جو کیفیت ہے۔ الساجدون، جو اللہ کے آگے ماتھا ٹیکنے والے، یہ وہ پوزیشن ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، جو بالکل انسان اپنی گویا خود ہی اللہ کے آگے بچھا دیتا ہے۔ اب یہ کتنے اوصاف ہوگا جی؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، 6۔ ان 6 کا جو لب لباب ہے وہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے، اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کے بندے بن کر جینے والے۔ اس سے اگلی بات آئی الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے۔ اب اس کا تعلق ہے دوسروں کے ساتھ، ان کو نیکی کی طرف راغب کرنا، شوق دلانا، آمادہ کرنا، ترغیب دینا، تعلیم دینا، سمجھانا، اس کے لیے تیار کرنا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے جہاں اختیار دیا ہوا ہے تو حکم دینا، اور برائی سے روکنا، اس کے بھی وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں، یعنی وہ سارا کچھ اس میں آ جائے گا۔ اس سے روکنے کے لیے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا، یہاں تک کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نہیں یعنی منکر بالید، ہاتھ سے روکنا، وہ کوئی اتھارٹی جہاں پہ ہے وہاں ہاتھ سے روک سکتے ہیں، آپ کا بچہ ہے آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اور اگر آپ حکمران ہیں تو ایسے قانون سازی کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں جرم کرنے کے بدلے میں اسے سزا ملے، تعزیرات ہوں۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ ہو گیا جی وہ دوسروں کی طرف گویا دعوت و تبلیغ اور اس دین کے پھیلاؤ کے لیے جو جد و جہد یا نشر و اشاعت کے لیے جو جد و جہد ہے اس کی طرف، جو تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تواصی بالحق، یہ سارا اس کے ذیل میں آ جائے گا۔ اس سے اگلا درجہ کیا ہے؟ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وہ انفرادی زندگی تو پہلے ہو گئی ہے، یہ درجہ بدرجہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ یعنی جیسے ملک کی سرحدیں ہوتی ہیں، جغرافیائی سرحدیں ہوتی ہیں، ان کے محافظ ہوتے ہیں، وہ سرحدوں کے اوپر پہرا دے رہے ہوتے ہیں، اگر کہیں سے کوئی در اندازی ہو رہی ہو، کوئی دشمن گھسنے کی کوشش کر رہا ہو، اسے روکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی یہ نظریاتی حدود ہے، ان کے وہ محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نہ خود اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں، اور اگر ہو تو وہ جیسے کہتے ہیں اور مائی ڈیڈ باڈی، میں اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوں گا۔ تو یہ جو جان اور مال لگانا ہے اللہ کی راہ میں، وہ یہ اللہ کی حدود کو قائم رکھنے کے لیے جان و مال لگانا در حقیقت فی سبیل اللہ ہے۔ تو مائدہ وہ ہے جو آیت نمبر 111 میں آیا، اس کے نتائج ہیں جو سارے کے سارے 112 میں بیان کر دیے۔ یہ 3 درجے متعین کر دیے، خود اللہ کے بندے بنو، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دو، اور جو اللہ کی بندگی کے خلاف اقدام کرے اس کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اب جس نے صرف وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ کر لیا، وہ پیچھے سارا وہ کلمہ گوئی ہیں نا جن کا ہم نے ذکر پڑھا ہے، جو یہ قربانیاں دیں، یہ کردار ادا کریں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہی وہ صبر کرنے والے ہیں جن کا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، یہ وہی ہیں۔ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اس آیت کا تعلق وہ جو ہم نے پڑھی تھی سورہ توبہ کی جو تیسرے رکوع کی آخری آیت، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اس کے ساتھ ہیں یہ دنیا کی محبتیں۔ تو اب مسئلہ ایک پیدا ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کے لیے دعا کی ہے نا، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، تو وہ کیوں ایک مشرک باپ کے لیے دعا کر رہے تھے؟ اس کا جواب ہے جو یہاں پہ دیا، ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، والذین آمنوا، نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ حضور کو تو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا، قبر پر کھڑے ہونے سے منع کر دیا گیا، تو مشرکوں کے لیے بھی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کیا آج کل کہتے ہیں جی ریسٹ ان پیس، ہاں تو یہ ذرا سوچ لیں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، خواہ قریبی رشتہ داری نہ ہوں، وہ ان کے قریب کے رشتہ دار ہوں، من بعد ما تبین لہم، جب ان پر یہ بات واضح ہو چکی، انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ دوزخ والے ہیں، کفر پر موت ہوئی ہے، دوزخ میں جائیں گے۔ اب ان کے لیے دعا کرنا اللہ کے غضب کو بھڑکانے کے مترادف ہے۔ یہ میں کوئی جذبات میں بات نہیں کر رہا ہوں، اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ وہ یہ جب حضرت یعنی اگلی سے اگلی ہے سورہ ہود میں آئے گا
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ڈوبنے والے بیٹے کے بارے میں جب اللہ سے صرف پوچھا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جو جس طرح کا انداز ہے، اسی وقت نوح علیہ السلام نے توبہ کی ہے کہ اللہ میں جو ہے نا میں اس سے باز آتا ہوں، جو یہ بات مجھ سے ہو گئی ہے۔ تو وہ جو اللہ کا دشمن ہے اور موت اس کی اس دشمنی پر ہوئی ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے سفارشیں کرتے پھرتے ہو، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ، جہاں تک ابراہیم کے استغفار کا تعلق ہے جو انہوں نے اپنے والد کے لیے کیا تھا، وہ نہیں تھا الا ام موعدۃ، سوائے ایک وعدے کے، وعدہ جو وہ کر بیٹھے تھے۔ اصل میں وہ جو سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو باپ نے کہا نکل جاؤ، اور تو اس کے بعد انہوں نے نکلتے ہوئے کہا کہ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اس وعدے کے تحت انہوں نے وہ استغفار کر لیا۔ تو وہ دعا چونکہ بہت اچھی تھی تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے اس دعا کو قرآن مجید میں جو ہے نقل کر دیا۔ وعدہا ایاہ، جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ فلما تبین لہ، جب ابراہیم پر یہ بات کھل گئی، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یہ بات جب واضح ہو گئی، تبرأ منہ، انہوں نے ان سے اعلان برات بھی تو کیا تھا۔ یہ ہم جا کے سورہ ممتحنہ میں پڑھیں گے کہ انہوں نے ان سے اعلان لا تعلقی سب لوگوں کے سامنے کر لیا۔ ان ابراہیم اللہ اواہ حلیم، بے شک ابراہیم جو ہیں وہ بہت ہی نرم دل والے اور بہت تحمل والے ہیں۔ یہ نرم دلی ایک ایسی کیفیت ہو جو ہے نا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، تو یہ نرم دلی ان میں تھی۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو وہ گمراہ کرے جان بوجھ کر جب کہ ان کو وہ ہدایت دے چکا ہو۔ یہ جو ساری بات ہے نا، یہ والی آیت، یہ ایک اور اشکال کے ازالے کے لیے اتری ہے۔ یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فلاں کو مال دیا، دولت دیا تاکہ وہ گمراہ ہو، یہ پیچھے پڑھا ہے نا، یہ بہت ساری جگہوں پہ قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے آئے ہیں۔ فلما فرحوا بما اوتوا، تو وہ سارا کچھ جو انہیں دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھانس کے گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے پورا، مطلب اس کے لیے اس نے وہ ایک سٹنگ آپریشن ہے جو کر رہا ہے تاکہ یہ گمراہی میں پھنسے۔ تو اس سے مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیوں گمراہ کر رہا ہے ان کو؟ اس کا جواب دیا کہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب کہ وہ ہدایت دے چکا ہو، حتیٰ یبین لہم، جب تک کہ ان پر واضح نہ کر دے، انہیں کھول نہ دے، ما یتقون، کہ کس چیز سے انہوں نے بچنا ہے۔ جب اللہ کھول دیتا ہے اس کے بعد بھی نہیں بچتے، پھر اللہ اپنی بساط بچھاتا ہے ان کے لیے، پھر انہیں وہاں پہنچاتا ہے جہاں وہ پہنچنے کا حق رکھتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کی بادشاہی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اس پر بھی اور جو زمین میں ہے اس پر بھی۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے کوئی بھی تمہارے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ تعالیٰ مہربان ہوا نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، والمہاجرین، اور مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں یا کسی بھی جگہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں، والانصار، اور جو مدینے والے ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی ہے، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے نبی کی پیروی کی ہے۔ اتباع نبی پر بہت زور ہوتا ہے، تو اتباع نبی جنہوں نے کیا ہے اس مشکل گھڑی میں۔ کون سی مشکل گھڑی؟ ساعۃ العسرہ، جو غزوہ تبوک ہے، یہ جو سفر ہے آنا جانا، اس مشکل گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کے دل پھر جائیں، مطلب ان کے وہ جو ہے نا وہ ڈواڈول ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے انہیں سنبھال لیا۔ ثم تاب علیہم، تو اللہ ان پر مہربان ہوا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے لیے بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب آ گیا وہ ان لوگوں کا معاملہ جو پچھلے رکوع میں آیا تھا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، جن کا معاملہ پیچھے ڈال دیا گیا تھا، یعنی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، اور 50 دن جو اس کیفیت میں رہے ہیں، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی ساری وسعتوں کے باوجود، یعنی جسے ہم کہتے ہیں جینا مشکل ہو گیا ان کا، کیونکہ کوئی ان سے بات ہی نہیں کر رہا تھا، ٹوٹل سوشل بائیکاٹ۔ وضاقت علیہم انفسہم، خود اپنی جانیں ان پر گراں ہو گئیں، اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں۔ وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ ان کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ ہی کے۔ اللہ سے بچنے کے لیے بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔
ثم تاب علیہم، پھر اس نے ان پر مہربانی فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی یہ توبہ کی توفیق بھی اللہ کی مہربانی سے نصیب ہوتی ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یعنی اس کا مطلب اگر وہ جو آیا تھا نا سورہ آل عمران کے آخر میں، اصبروا وصابروا ورابطوا، اگر مربوط نہیں رہو گے، اکیلے اکیلے رہو۔ ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا کیا ہوا، یہ جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے تو اس کے نتیجے میں وہ وقتی طور سستی ہو گئی، قائلی ہو گئی اور پھنس گئے، نہیں جا سکے۔ اگر یہ جماعت کے ساتھ مربوط ہوتے، صادقین جو تھے ان کے ساتھ جڑے رہتے، تو جب وہ نکلے تھے تو یہ بھی ساتھ نکل جاتے۔ تو یہ گویا آپس میں کسی نہ کسی درجے میں یونین سازی کہہ لیں، جماعت سازی کہہ لیں، کمپنی کہہ لیں، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو شتر بے مہار کے طور پر نہیں ہونا چاہیے کہ جدھر منہ اٹھا ادھر چل پڑے، بلکہ کسی نہ کسی درجے میں کسی نظم کا جو ہے نا وہ میں جکڑا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کو مدد کر سکیں۔ جیسے ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا نا کہ وہ اگر کوئی لوگ رستے سے بھٹک گئے، اس شیطان نے بھٹکا دیا کسی کو، وَلَهُ أَصْحَابٌ، اس کے ساتھی ہیں، کمپینینز ہیں اس کے، وہ اسے بلا رہے ہیں، یدعوننا، ہماری طرف آؤ، ایتنا، ہماری طرف آؤ۔ تو یہ کچھ نہ کچھ تعلق ربط آپس میں تو جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ یہاں سچے کون ہیں؟ سچ بولنے والی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، سچے سے مراد یہ جو ابھی 112 نمبر آیت میں ہم پڑھ کے آئے، تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ سچے ہیں۔ ما کان لأہل المدینہ، اور یہ اہل مدینہ والوں کے لیے جائز نہیں تھا، ومن خولہم، نہ ہی ان کے ارد گرد والوں کے لیے، من الاعراب، جو بدو لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، ان کے لیے جائز تھا، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے رہتے۔ اللہ کے رسول تو جائیں جہاد کرنے کے لیے، سلطنت روما سے ٹکرانے کے لیے، یہ بیٹھے پیچھے جو ہے وہ نعتیں پڑھتے رہیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ یہ جائز تھا کہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر اپنی جانوں کو ترجیح دیتے۔ جانیں آپ بیچ چکے ہو تو ان کی جان پر اپنی جان کو ترجیح دے رہے ہو۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، اب یہ بہت اہم بات ہے، اس سے بھی سمجھیں، نیک عمل کسے کہتے ہیں، عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ بار بار آتے ہیں نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب ہم سمجھتے ہیں عمل الصالحات کا مطلب ہے جس نے جو ہے وہ 100 نفل پڑھ لیا، یا نمازوں کے اوپر اضافہ کر لیا، یا روزے رکھ لیے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ لا یصیبہم ظمأ، انہیں اللہ کی راہ میں کوئی پیاس نہیں لگتی۔ گھر میں تو پانی ہر وقت مل جاتا ہے، لیکن یہ کہ جب اللہ کی راہ میں نکلو تو پیاس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ولا نصب، نہ ہی کوئی تھکاوٹ لائق ہوتی ہے، چلتے ہیں، اونٹ پہ بیٹھیں، گھوڑے پہ بیٹھیں، بیٹھے ہوئے تو ہیں، لیکن بستر پہ لیٹنے کی نسبت تو بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ ظاہر ہے اونٹ اور گھوڑا کوئی مرسیڈیز کی طرح کمفرٹیبل تو نہیں ہوتے نا، اس پہ بیٹھ کمر مضبوط ہوگی تو بیٹھیں گے۔ ولا مخمصۃ، نہ کوئی بھوک لگتی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ولا یطعون موطئا، اور نہ ہی کوئی عبور کرتے ہیں وادی، اصل میں لفظ یہ ہے کہ اسے رونتے ہوئے کسی وادی سے گزرتے ہیں۔ یغیظ الکفار، جس سے کہ کافر لوگوں کا دل جلتا ہے، مطلب ان کے وہ سڑتے ہیں اس سے، ان کی اس جو بھی ایک جوش عمل ہے اس کی وجہ سے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ ہی کسی دشمن سے کوئی چیز چھینتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر اس سب کے بدلے میں ان کا عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ جو آگے پڑھیں گے ہم سورہ نور میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تو عمل صالح یہ اللہ کی راہ میں یہ ساری محنتیں کریں تو بدلے میں وہ اللہ کا انعام ملے گا، جنت بھی اور دنیا میں خلافت بھی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسا احسان کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ ولا